خیر چھوڑ جاؤ اسے، میں ٹھیک کر دوں گا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مکینک ہے اور گاڑی کی بات کر رہا ہے، نکی نے کہا۔ میں نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ لو جی، وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ پریشانی تو دنیا میں ہے اور پریشان تو مردے بھی رہتے ہوں گے قبر میں، کہ میدان حشر میں کیا ہوگا؟ کون ہے جو پریشان نہیں ہے اور آدھی پریشانی ہوتی ہے تو اسے تم دو گنا کر لیتی ہو؟ عورتیں کرتی کیا ہیں خود پریشان ہونے اور مردوں کو پریشان کرنے کے سوا؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک کر دوں گا تو پھر مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ توبہ توبہ، ایسا خبتی اور جکی آدمی! مجھے بہت ہنسی آئی۔ اسے تو بھڑا دینا چاہیے منظر کی بیوی سے۔ منظر بولا، ابے مت پوچھ کیا ہوتا ہے جب وہ ہمارے گھر آتا ہے کبھی۔ ماموں بھانجی ایک ساتھ بولتے ہیں، سنتا کوئی نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، لیکن آخر میں خاموش اسے ہی ہونا پڑتا ہے۔ وہ شیر ہے تو میری بیوی سوا شیر۔ مجھے معلوم ہوا کہ آج صبح مہر النساء عرف میری کے میزبانوں کو اپنے دروازے پر ایک خالی تابوت ملا اور اسے بڑی سنسنی پھیلی۔ میزبان یعنی صاحب خانہ کی کیفیت اختلاجی ہو گئی اور ان کی منکوہا پٹ سے گر کے بے ہوش ہو گئی۔ پھر پولیس کو بلایا گیا اور اس وقت تک بہت سے لوگ دور دور کھڑے چا مگوئیاں کر رہے تھے اور اپنے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے رہے کہ تابوت میں سے لاش برآمد ہوگی یا ڈھانچہ، عورت کی لاش ہوگی یا مرد کی۔ لیکن پولیس نے خالی تابوت دیکھا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی اور پھر انہوں نے بہت شکوہ کیا کہ جب لاش نہیں تھی تو پھر انہیں کیوں طلب کیا گیا تھا، اور اگر لاش تھی تو کہاں گئی؟ اس دوسرے نکتے کو بنیاد بنا کے انہوں نے بہت سے مفروضے قائم کیے کہ آس پاس رہنے والوں میں سے کسی بیوی نے بے وفا شوہر کو یا شوہر نے بے حیا بیوی کو مار کے تابوت اس کے آشنا کو ارسال کرنے کا پروگرام بنایا ہوگا، مگر عملی دشواری کے باعث ملتوی کر دیا اور لاش کہیں اپنے ہی باغیچے میں گاڑ دی۔ تفتیش کے نتیجے میں جب شوہر بھی پورے نکلے اور بیویوں کا ٹوٹل بھی ٹھیک ثابت ہوا تو وہ تابوت لے گئے۔ دروغ برگردن راوی عقل مندوں کے مشورے پر تابوت میں نامعلوم روح کے سوئم چیلم کے اخراجات کی رقم رکھ دی گئی تھی۔ منظر میرے ساتھ ایک کپ چائے پی کے چلا گیا۔ محسن اور گل اس وقت تک بوبی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ایسی حرکات فرما رہے تھے جن پر بوبی کو ہنسی آئی۔ وہ اخلاقاً ہنس رہا تھا یا شاید ان کی احمقانہ کوشش پر۔ بلاخر محسن اس کھیل سے اکتا گیا۔ گل نے وہ ساری رقم شمار کی جو ہم شوکت رانا سے بطور تاوان لائے تھے۔ مال غنیمت بھی حرام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ٹوٹل کیا ہوا؟ 1,18,600 پاؤنڈ۔ زیورات بہت قیمتی ہیں۔ خود رابعہ اور گل میں مالیت پر اختلاف ہے، 2.5 سے 3.5 لاکھ کے درمیان ہوگی۔ میں نے کہا، میں اب پہلی فلائٹ سے کراچی فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری کے ابا سے ملنا ہے۔ ولایتی ابا کو ڈیڈی کہتے ہیں۔ مسٹر اے کیو پیدائشی انگریز نہ صحیح، وہاں کے پروردہ تو ہیں۔ میں نے کہا، مجھے تعجب ابھی تک ہے کہ میری نے وقار کے گھر فون نہیں کیا۔ دراصل صبح صبح ان کے گھر کے مقابل تابوت ملنے سے بڑی نحوست پھیل گئی۔ پولیس کے جانے کے بعد ڈاکٹر آئے، پھر کچھ روحانی عامل بلائے گئے جو وہاں اپنے عمل سے بدرو کو بگانے میں مصروف ہیں۔ کس بدرو کو؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، تابوت میں سے نکلی ہوگی اور سیدھی ان کے گھر میں داخل ہو کے ڈیرا جما لیا ہوگا۔ کیا معلوم کسی کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اس گھر میں ساس بہو کا ایک جوڑا بھی مصروف پیکار رہتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پہلے ہی بدرو سمجھتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ غالب اور مارگریٹ کو بھی وہیں پہنچا دوں جہاں نازو زیر علاج ہے۔ میں نے کہا، وہ منظر کا ماموں، کیا نام اس کا؟ خلاقو خان کا۔ میں نے کہا، HK چنگیزی نام ہے، حشمت خان چنگیزی، لیکن کہنے والے علاقو خان چنگیزی کہنے لگے ہیں۔ اس کی صورت دیکھ کے ٹھیک لگتا ہے۔ منظر نے ہم سے مشورہ کیا بغیر نازو کا کیس اس کو دے دیا ہے تو ظاہر ہے اسے اپنے ماموں سسر پر بھروسہ ہوگا۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی اگر غالب بھی وہیں رہے، اسے نازو سے اور نازو کو اس سے جذباتی رفاقت کا احساس ہوگا، یہ شاید دوا سے بہتر دوا ثابت ہو۔ میں نے مزید کہا، اگر ڈاکٹر علاقو خان چنگیزی اجازت دے گا تو غالب کو شاید بطور مریض قبول کرے گا، لیکن مارگریٹ کو ہرگز اس کے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ تیمارداروں کو ہاسپٹل میں کون رہنے دیتا ہے، خصوصاً ایسی جگہ جہاں دیکھ بھال کرنے والے بھی خصوصی تربیت یافتہ افراد ہوں۔ موسی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے آپ کی، مگر سفارش چلتی ہے ہر جگہ، یہاں بھی چلے گی، اس کی بانجی کی، اور منظر کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کی زبان کے سامنے چنگیزی کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہاں کے معاملات کو تم لوگ جیسے چاہو سنبھالو، میں تو چلا۔ میں نے کہا، مہر النساء کا فون آئے، میرا مطلب ہے میری کا، تو اسے دلاسا دینا کہ وہ واقعی کراچی گیا ہے تمہارے پاپا سے ملنے۔ رابعہ سے کیا کہوں؟ اسے کچھ بھی کہو فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، میں نے ایک سوٹ کیس سے چھوٹا بریف کیس کافی سمجھا، یہ وقار کے سسر مرحوم کی نشانی تھا اور وہ اس میں سرکاری فائلیں اٹھائے پھرتے تھے۔
ٹاپ سیکرٹ قسم کی فائلیں یا پھر منافع بخش فائلیں جن پر ان کے ہر 10 اسٹیٹ سے مراسم اور وزارت دولت مشترکہ کے حوالے سے یا محکمہ داخلہ کے حکام کے ذکر سے میں اپنا اعتبار قائم کر چکا تھا اور نیچے سے اوپر تک میری رسائی مشکل نہ تھی۔ بے کپ سے زیادہ فرانچ بول کے میں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک چکا تھا اور اب ہر بات اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ مجھے دیکھ کے کسی کا ذہن خواب میں بھی سکندر بخت کی طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ حیرت انگیز اور خطرناک بات تھی کہ ڈاکٹر فاطمہ جعفری کی نظر نے مجھے شناخت کر لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس کپڑے بہت کم ہیں۔ 2 سوٹ میں وقار کے استعمال کر چکا تھا، ایک میں نے پہن رکھا تھا اور دوسرا میں نے بریف کیس میں ڈال دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کراچی سے 2-4 سوٹ ریڈی میڈ خرید لوں گا۔ لاہور میں سوٹ صرف سلوائے جا سکتے تھے، مگر کراچی کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں ایسے ماہر ہیں جو چند گھنٹوں میں کسی بھی سوٹ کو آپ پرفیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ سوٹ کسی کو ریڈی میڈ نہیں لگتا۔ لاہور میں سوٹ صرف سلوائے جا سکتے تھے، مگر کراچی کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں ایسے ماہر ہیں جو چند گھنٹوں میں کسی بھی سوٹ کو آپ پرفیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ سوٹ کسی کو ریڈی میڈ نہیں لگتا۔ ابھی میں پیکنگ ہی میں مصروف تھا کہ گل آ گئی۔ کراچی جا رہے ہو تو اکرام شیخ سے ملو گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ملنے کے لیے میں لاہور سے بائی ایئر کراچی جاؤں؟ اتنا احمق سمجھتی ہو تم مجھے؟ گل نے کہا۔ کاجل کو سلام کہنا اور کہنا کہ اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور آ جائے۔ اور نکی نے بولنا شروع کر دیا، ان سب کی تصویریں لانا مت بھولنا، اور میں تمہیں اپنی تصویریں دیتی ہوں جمع کر کے، یہ اکرام شیخ کو دے دینا، اسے نازوں کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں نے بنا کے کہا، جہاز کی کھڑکی کھول کے باہر مت جھانکنا، چلتے جہاز سے اترنے کی کوشش مت کرنا، جہاز شہر پر سے گزر رہا ہو تو باتھ روم استعمال مت کرنا۔ خالہ اماں کی طرح بول رہی ہو تم نکی، جو سفر سے پہلے نصیحت کی پوٹلی ساتھ کر دیتی تھی۔ پانی کی سرائی، لوٹا، قیمہ، پراٹھا الگ۔ کیا تم واقعی نہیں ملو گے ان سے؟ گل نے کہا۔ میں جا رہا ہوں اپنے ہونے والے میڈ ان انگلینڈ سوسر سے ملنے، میری میری کے ڈیر ڈیڈ سے۔ اسی وقت باہر کوئی گاڑی آ کے رکی۔ کون آیا اس وقت؟ پھر محسن کی آواز آئی، آپ صدیقی صاحب؟ میں نے کہا جاوید صدیقی، ایس پی، خدا خیر کرے۔ جب میں ڈرائنگ روم میں گیا تو جاوید صدیقی صوفے پر بیٹھ چکا تھا، مگر مجھے دیکھ کے پھر اٹھا۔ ہیلو۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا ہیلو، کیا حال ہے؟ وہ مسکرایا۔ اردو سیکھ رہے ہو؟ کیا فائدہ، انگلش سیکھتے تو زیادہ کام آتی۔ میں نے کہا صدیقی صاحب، آپ کا آنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا۔ اس نے بوجھی بوجھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غالباً میں رخصت ہونے آیا ہوں، عین ممکن ہے کل تک مجھے OSD بنا دیا جائے۔ محسن نے میری طرف دیکھا، کوئی جرم سرزد ہوا ہے آپ سے؟ ہوا تو نہیں، مگر ہو جائے گا۔ جو مجھ سے کہا گیا ہے وہ شاید میں نہیں کر سکتا، کم از کم ابھی تک میرا یہی خیال ہے۔ میں نے اب محسن کی معرفت گفتگو شروع کی۔ تمہاری اس آزمائش کا تعلق چودھری دلاور کی گرفتاری سے ہوگا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے آج IG صاحب نے طلب فرمایا تھا۔ شک تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا کہ میرے جیسے چھوٹے افسر سے براہ راست IG صاحب کو کیا کہنا ہوگا۔ ہم تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہم کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام تھے، جہاں کوئی غیر معمولی کوتاہی سرزد ہو جائے تو پھر بڑی سرکار بھی یاد کر لیتی ہے۔ میں یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور انسپیکٹر جنرل صاحب بہادر نے اسے کیا قرار دیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ تعریف کی نہ خفگی کا اظہار کیا، صرف یہ پوچھا کہ چودھری دلاور کون ہے۔ میں نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ وہی جو میری معلومات کے اور یقین کے مطابق سچ ہے۔ میں نے کہا ویسے تو چودھری دلاور پر ایک ہی الزام ہے، ڈاکٹر شیلی کے قتل کا، اور اس میں تمام ثبوت اور شواہد اس کے خلاف ہیں، لیکن مصدقہ ذرائع سے اس کا اسمگلر ہونا بھی ثابت ہے، اور وہ گن رننگ میں ملوث رہا ہے۔ جدید دنیا میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے۔ جہاں بھی کسی بھی ملک میں شورش ہو، بغاوت ہو، آزادی یا علیحدگی کی تحریک ہو، وہاں حکومت کے مخالف لڑنے والوں کو اسلحہ فراہم کرو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ چودھری دلاور نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند عناصر کو اسلحہ فراہم کر کے کروڑوں کمائے تھے، اور میری نظر میں جو باغیوں کا حامی ہو وہ غدار وطن ہے۔ میں نے کہا دیگر الزامات کی تحقیق تو آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے، یہی کہا ہوگا IG صاحب نے۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ الگ بات ہے، کیا دائرہ اختیار سے باہر ہے کیا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی نظر اور فرض شناسی پر منحصر ہے۔ اگر میں راہ چلتے کسی کو چوری کرتے دیکھ لوں یا کوئی میری نظروں کے سامنے قتل کر دے تو میں صرف نظر نہیں کر سکتا، یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ میں تو یہاں صرف ڈاکٹر شیلی کے قتل کی تحقیق کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا، دیگر جرائم کی ذمہ دار مقامی پولیس ہے۔ محسن بولا، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ چودھری دلاور اسلحہ اسمگل کرتا تھا اور مشرقی پاکستان کے باغیوں کو فراہم کرتا تھا؟ وہ انسا، اگر پولیس کی نوکری میں مجھے یہ بھی علم نہ ہو
کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے تو پھر لعنت اس نوکری پر۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آئی جی صاحب کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کے دشمن ہوتے ہیں جو اس پر کوئی بھی الزام عائد کر سکتے ہیں۔ پھر آئی جی صاحب اصل معاملے کی طرف آئے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری دلاور کی بیوی نے پولیس کے خلاف جو استغاثہ دائر کیا ہے اب سے بے جا کا، اس کے بارے میں میری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کچھ بھی کہے، ہم نے اسے ایف آئی آر کے حوالے سے گرفتار کیا ہے اور یہ قانونی گرفتاری ہے۔ ہم اسے عدالت میں پیش کریں گے اور اس کا ریمانڈ لیں گے۔ اور آئی جی صاحب نے کہا کہ بند کرو اپنی بکواس، ہم نے چودھری دلاور کو گرفتار نہیں کیا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ رائٹ، انہوں نے بالکل یہی کہا، مگر بہت شرافت سے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے ہم اس معاملے میں نہ پڑیں۔ چودھری دلاور ایک بااثر سیاسی شخصیت ہے اور وہ اگلے انتخابات میں اپنے حلقے کا نمائندہ بھی ہوگا۔ اس کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ محسن بولا، آپ نے پوچھا نہیں کہ اس کے بارے میں یہ دیکھ خیالات رکھنے کا مطلب سکہ رائج الوقت میں کیا ہے؟ صدیقی مسکرایا۔ کیا تم سمجھ نہیں سکتے؟ میں نے کہا کتنی رشوت کی پیشکش ہوئی ہے تمہیں؟ وہ سوچنے لگا، مجھے تو ایک طرح سے بلیک چیک ملا ہے، یعنی میں منہ مانگی رقم لکھ سکتا ہوں اس پر، ہے نا کمال کی بات؟ ایک کاغذ کا پرزہ مجھے دستخط کر کے دینا ہوگا اور اس کے بدلے میں مجھے بہت چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ ملے گا، لیکن سرکاری حلف نامے کی مالیت بہت کم ہوگی اور اس کے بدلے میں ملنے والے کی لاکھوں میں۔ مجھے صرف یہ بیان الفی دینا ہوگا کہ میں نے چودھری دلاور کو گرفتار نہیں کیا، اور ایڈوکیٹ جنرل میرے بیان کی بنیاد پر آئی جی صاحب کی جانب سے عدالت میں بیان دے گا کہ چودھری دلاور فی الوقت پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ چنانچہ اسے وکیل یا اہل خانہ کی ملاقات کرانے یا اسے طبی معائنے کے لیے پیش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بیان کے بعد مسز دلاور کی درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنا پر خارج ہو جائے گی۔ میں نے کہا۔ محسن بولا، تم لاکھوں سمیٹ کر خیر و عافیت کے ساتھ واپس اسلام آباد چلے جاؤ گے یا یہیں نام نہاد تفتیش میں مصروف رہو گے؟ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ چارج مجھے دینا ہوگا، لیکن چارج دینے کے بعد کیا ہوگا یہ میرے رویے پر منحصر ہے۔ مجھے لاکھوں روپے ہی نہیں ملیں گے، ترقی بھی ملے گی۔ اے ڈی آئی جی کے عہدے پر، شاید میں پولیس ہیڈ آفس میں وائرلیس سیکشن کا انچارج ہو جاؤں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے او ایس ڈی بنا دیا جائے یا وی آئی پی پروٹوکول کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ صدر مملکت یا وزیر اعظم کے بیرون ملک جاتے اور آتے وقت حفاظتی انتظامات کرنا اور کوئی گڑبڑ نہ ہونے دینا۔ گڑبڑ کوئی شخص خود بھی کر سکتا ہے کہ اچانک راستے میں کوئی درخواست لے کر کھڑا ہو جائے اور جلوس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے، اور یہ حرکت کروائی بھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چیف پروٹوکول معطل۔ میں نے کہا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ سوچنے کو کیا ہے میرے لیے؟ میں یہ حلف نامہ داخل نہیں کر سکتا۔ جب میں نے چودھری دلاور کو گرفتار کیا ہے تو اسے عدالت میں بھی پیش کروں گا، آگے عدالت کی مرضی۔ یعنی تم حلف نامہ داخل نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنا میرے لیے ممکن بھی نہیں۔ میری نوکری کی جان بھی چلی جائے مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے اسے تعریفی نظر سے دیکھا۔ کیا تم نے یہ بات صاف صاف کہہ دی آئی جی صاحب سے؟ وہ ہنسنے لگا۔ شاید میں یہ بے وقوفی کر بیٹھتا اگر جذباتی ہو جاتا، مگر عین وقت پر عقل نے مجھے ہوش سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ سر، ہم تو حکم کے غلام ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ اور آئی جی صاحب مطمئن ہو گئے، مگر میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے وقت چاہتا تھا۔ یعنی آپ کے نزدیک یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں، میرا فیصلہ تو ایک ہی تھا۔ مجھے عدالت میں حاضر ہو کے ایک ہی بیان دینا ہے جو مبنی بر حقیقت ہوگا۔ جو میں نے سنا اور دیکھا وہی میرا بیان ہوگا، لیکن قبل اس وقت میں اپنے ارادے کا اظہار کر دیتا تو میری ساری محنت رائے گاں چلی جاتی۔ آئی جی صاحب اسی وقت چائے منگواتے اور جتنی دیر میں چائے پیتا ان کے اسٹینو میری فوری تبدیلی یا معطلی کے احکامات ٹائپ کر لیتا اور میرے سامنے رکھ دیتا۔ میں نے کہا، معطلی کس بات پر؟ اوپر والوں کے لیے جواز پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تمہارے خلاف بدعنوانی کی شکایات موصول ہوئی ہیں جو بہت سنگین نوعیت کی ہیں۔ تفتیش مکمل ہونے تک تم معطل کیے جاتے ہو۔ اگر بے گناہ ثابت ہوئے تو 2-4 دن سے 2-4 ہفتے یا 2-4 ماہ سے 2-4 سال میں تم بحال کر دیے جاؤ گے، ورنہ بیٹھو اپنے گھر آرام سے اور حاضری لگانے آؤ۔ گھر پر بیٹھے 1/4 تنخواہ لیتے رہو۔ تبدیلی تو لازمی تھی۔ وہیں ہیڈ آفس سے کوئی میری جگہ چلا جاتا اور میں اس کی جگہ بیٹھ جاتا۔ اور اب تم کیا کرو گے؟ میں آئی جی صاحب کو یہی تاثر دوں گا کہ مجھے عدالت میں حاضر ہو کے وہی بیان دینا ہے جو سرکار کی مرضی۔ پھر ایڈوکیٹ جنرل صاحب کیس خارج کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن کیا؟ میں نے کہا کیا یہ بات مجھے بتا دینی چاہیے؟ میں نے کہا ہم تمہیں کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کرو، لیکن ایک ایماندار فرض شناس باضمیر افسر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس جنگ میں اصولی طور پر کون فریق اکبر ہے اور قانون کو کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ذاتی دشمنی کا مسئلہ ہے یا مجرم کو پہچاننے اور بے گناہ کو تحفظ فراہم کرنے کا؟ محسن بولا بے شک تمہارا دائرۂ کار بہت محدود کر دیا گیا ہے، لیکن جو کچھ تم جانتے ہو اسے نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر شیلی کا قاتل تو دلاور یقیناً ہے، لیکن اس کے دیگر جرائم؟ افسوس تو یہی ہے کہ میں صرف ایک معاملے میں بیان دے سکتا ہوں جس کی تفتیش میرے سپرد تھی۔ دیگر معاملات کا نہ مجھ سے تعلق ہے، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں اس پر رائے بھی دے سکوں، لیکن اسے ڈاکٹر شیلی کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار کر لینے کا اقرار بھی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، عدالت کی مرضی، وہ جو حکم دے، مگر پولیس دلاور کو پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ تم کتنا بڑا رسک لے رہے ہو؟ تم لاکھوں روپے کی کھلی غیر مشروط پیشکش کو ٹھکرا رہے ہو۔ محسن بولا ہاں میں سارے رسک لوں گا، شاید یہ نقصان تمہارا نہ ہو، تمہارے خاندان کا ہو، تمہاری بیوی کو بھی صدمہ ہو اور تمہارے بچے۔ وہ میں جانتا ہوں، میری بیوی پہلے ہی مجھ سے خوش نہیں ہے، وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی بہن ہے جس نے میرے عہدے سے شادی کی تھی مگر محبت کے نام پر۔ اس کے بعد مجھے اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑا۔ میں راولپنڈی میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے۔ میرا گھر صرف اور صرف تنخواہ میں چلتا ہے۔ اگر میرے گھر میں ٹھاٹ باٹ کا کچھ سامان نظر آتا ہے تو وہ سب میری بیوی جہیز میں لائی تھی۔ رشوت کی ہر پیشکش کو میں نے آج تک ٹھکرایا ہے اور میری بیوی نے صبر کرنا جبر کے تحت سیکھ لیا ہے، لیکن وہ خوش بالکل نہیں ہے۔ میں تو اس کے باپ سے ملنے والی امداد کو بھی قبول نہیں کرتا، حالانکہ وہ مکار بوڑھا مجھے قائل کرنے کے لیے دلیل یہ دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ دینے کا پابند نہیں۔ کون سی شرط میں یہ پابندی ہے کہ شادی کے بعد باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کرے؟ میں نے کہا کہ شرع تو کہتی ہے کہ باپ وہی کرے جو شوہر چاہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر کو میری آمدنی میں چلائے۔ سادگی، قناعت، کفائی شعاری عین اسلامی شاعر ہیں اور بیوی کے سلیقے کو ظاہر کرتے ہیں۔ باپ کچھ دے تو انکار نہ کرے، مگر کسی خیراتی ادارے مثلاً ریڈ کراس والوں کو دے دے۔ دنیا کے لیے میں کیا کماتا ہوں، آخرت کے لیے آپ کی طرف سے بندوبست ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ محسن ہنسنے لگا، گویا تمہارے پاس ہر دلیل کا جواب ہے۔ دلائل دونوں طرح دیے جا سکتے ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں۔ چور، ڈاکو، نشہ کرنے والے، جواری، بدگماش، بدعنوان، ہر طرح کے لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنی غلطی نہیں مانتے، کبھی معاشرے کو کبھی مجبوری کو آڑ بناتے ہیں، مگر دلیل ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز بیک وقت سیاہ اور سفید نہیں ہو سکتی۔ صدیقی بولا جب میری بیوی کو معلوم ہوگا کہ میں نے 10 لاکھ اپنی اصول پرستی پر قربان کر دیا اور نوکری کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے تو وہ بہت ہنگامہ کرے گی کہ اس رقم سے ہم کوٹھی بھی بنا سکتے تھے، کار خرید سکتے تھے، ہمارے بچے اچھے ماحول میں رہتے، اچھے اسکول میں جاتے، کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہوتے۔ دشمنی تم نے اپنی اولاد سے کی ہے، ان کا مستقبل تاریک کیا ہے۔ باپ کیا کچھ نہیں کرتا اپنے بچوں کے لیے، ڈاکے تک ڈالتے ہیں، جیل جاتے ہیں اور ہر طرح کی مصیبت اٹھاتے ہیں۔ تم نے تو جیب میں پڑے ہوئے 10 لاکھ کے چیک کو پھاڑ پھینکا، حالانکہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ ایسی باتیں میں سنتا رہتا ہوں، شاید اس مرتبہ زیادہ ہنگامہ ہوگا۔ ممکن ہے وہ میں کے جا کر بیٹھ جائے، اس کا باپ مجھے بے عزت کرے اور خود بے عزت ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد محسن نے کہا تم واقعی عجیب آدمی ہو، کیا تم نے پولیس کے بارے میں اپنی رائے بدل دی ہے؟ میرے جیسا کوئی اور بھی ملا ہے تمہیں؟ ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے، انکل زامن رضوی مرحوم، وہ بھی SSP تھے۔ ان کے اور تمہارے خیالات میں 1% کا فرق نہیں، مگر وہ جیسے تیسے ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے۔ ان کی عزت بہت تھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی، اب وہ حالات نہیں رہے۔ پہلے ایماندار آدمی پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اس کے حال پر، اب تو ایمانداری اس کا جرم بن جاتی ہے۔ تمہارا بیان کب ہوگا؟ غالباً کل، صدیقی نے کہا۔ اور تب تک تم دلاور کو اپنی تحویل میں رکھو گے؟ ظاہر ہے، اگر آج ہی تم سے کہا گیا کہ دلاور کو جانے دو، میں نے کہا ہاں آج کا دن اور یہ رات گزارنی ہے مجھے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس مجھے ملنا نہیں چاہیے اپنے آفس میں یا اپنے کمرے میں جہاں میری رہائش ہے۔ وہ بولا اس لیے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اور تم شاید کہیں جا رہے ہو؟ میں نے بریف کیس کی طرف دیکھا۔ اسلام آباد، کوئی نجی کام ہے؟ میں نے کہا نہیں، اسی مسئلے پر برٹش قونصلیٹ سے ہدایت لینی ہے، یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹر شیلی کا مبینہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے اور اب اس کے خلاف واحد عینی شاہد کو لندن سے بلوانے کا انتظام کیا جائے۔ اس پر لندن میں دور قتل کی واردات کا الزام بھی تھا
جو ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں برا مان کے تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ صدیقی نے کہا۔ تم وکیل ہو، ڈاکٹر شیلی کے لوائقین کے نامزد۔ تم تو انگلش بالکل نہیں جانتے، صرف فرانچ بول اور سمجھ سکتے ہو۔ یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، میں فرانچ ہوں۔ فرانچ اگر انگریزی جانتے ہو تب بھی انگریزی نہیں بولتے۔ میں بھی انگریزی سمجھ لیتا ہوں اور ٹوٹی پھوٹی بول سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ رائے یہ سوال کہ مجھے ہی کیوں نامزد کیا ڈاکٹر شیلی کے لوائقین نے، تو جواب یہ ہے کہ ان کی مرضی۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے چاہیں وکیل کی خدمات لے سکتے ہیں، وہ تو آزاد ہیں۔ اور برطانیہ کی عدالت کا تھانہ فرانس کی عدالت کا، وہ ایران سے فارسی بولنے والا وکیل بھی لے سکتے تھے یا جاپانی۔ برٹش قونصلیٹ اس لیے بیچ میں آتا ہے کہ مقتولہ برطانوی شہری تھی۔ اور کوئی کنفیوژن ہے تو بتاؤ؟ نہیں، کنفیوژن کوئی نہیں، صدیقی نے کہا۔ کیا حرج ہے اگر تم میرے ساتھ اسلام آباد چلو؟ تم اسلام آباد جاؤ گے؟ خیال تو ہے، جب سارا دن غائب رہنا ہے تو کیوں نہ ایک چکر اپنے گھر کا لگا لوں اپنی کار میں۔ مجھے شک ہوا کہ وہ اس بہانے مجھ پر نظر رکھنا چاہتا ہے یا پھر تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ موسی نے کہا، اگر تمہاری عدم موجودگی میں ڈی آئی جی صاحب نے خود جا کے دلاور کی رہائی کے احکامات صادر کر دیے اور دلاور کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا، پھر؟ ڈی آئی جی صاحب کا باپ بھی میری مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ جب میں نہیں ملوں گا تو شک انہیں بہرحال ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا میری تلاش اور ان کی پریشانی بڑھتی جائے گی۔ آئی جی صاحب بھی سمجھ جائیں گے کہ میں انہیں چکر دے کر نکل گیا۔ بدنام تو پہلے ہی ہوں میں۔ وہ دلاور کی رہائی کا رسک کیسے لے سکتے ہیں مجھے راستے سے ہٹائے بغیر؟ وہ مجھے ٹرانسفر کر دیتے یا معطل، پھر سب کچھ ہو سکتا تھا۔ سمجھانے والے انہیں بتا دیں گے کہ صدیقی پاگل ہے۔ وہ نوکری اور جان کی بازی لگا کے بھی اپنے موقف پر قائم رہے گا اور عدالت میں وہی بیان دے گا جو سچ ہوگا۔